بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک جادوئی دیگ آپ کو راتوں رات امیر بنا سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ کی لالچ آپ سے کیا کچھ چھین سکتی ہے۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک غریب لکڑہارے کی حیرت انگیز کہانی، جس نے جنگل میں ایک ایسی جادوئی دیگ پائی جس نے اس کی دنیا ہی بدل دی۔ لیکن جب بادشاہ کو اس دیگ کا پتہ چلا تو کیا ہوا اور اسے اپنی لالچ کی وجہ سے کیا نقصان اٹھانا پڑا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو کہانی کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ آپ مزید ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے، جنگل کے کنارے ایک غریب لکڑہارا اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ وہ روزانہ جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور شہر لے جا کر فروخت کرتا۔ لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ایک خواہش رہتی تھی کہ شاید کسی دن زمین میں دفن کوئی خزانہ مل جائے اور اس کی قسمت بدل جائے، جس کے لیے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک بیلچہ اور کلہاڑی بھی لے جاتا تھا اور زمین کھودتا تھا۔ ایک دن لکڑہارا حسب معمول جنگل میں تھا اور خزانے کی تلاش میں زمین کھود رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک بڑی دیگ پر پڑی جو زمین میں دبی ہوئی تھی۔ لکڑہارے کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ دل ہی دل میں وہ خوش ہو کر سوچنے لگتا ہے کہ اس دیگ کے اندر کوئی خزانہ چھپا ہے، تبھی تو اسے کسی نے جنگل میں زمین کھود کر دبایا ہوا ہے۔ وہ تیزی سے زمین کو کھودنے لگا اور جب اس نے دیگ میں ہاتھ ڈالا تو حیرت میں پڑ گیا۔ دیگ تو خالی تھی۔ غصے سے بھر کر اس نے دیگ کو درخت کے پیچھے پھینک دیا اور دوبارہ زمین کھودنے لگا، لیکن خزانے کا کوئی نشان نہ ملا۔ تھک ہار کر اس نے کلہاڑی بھی پھینک دی اور وہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ جب اچانک اس کی نظر دوبارہ دیگ پر گئی تو کیا دیکھتا ہے، اس کی پھینکی ہوئی کلہاڑی دیگ میں گر چکی تھی اور اب وہاں 100 کلہاڑیاں موجود تھیں۔ وہ ان کلہاڑیوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اب اسے سمجھ میں آیا کہ یہ دیگ کوئی عام دیگ نہیں بلکہ جادوئی ہے۔ وہ خوشی خوشی دیگ کو اٹھا کر گھر لے آیا اور اس دیگ کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ رات کو لکڑہارے نے اس دیگ کا جادو دوبارہ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس بار اس نے دیگ میں ایک آم ڈالا اور کچھ ہی دیر بعد دیگ میں 100 آم موجود تھے۔ اب لکڑہارے کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی جادوئی دیگ ہے۔ اس نے دیگ کی مدد سے سونے کے سکے نکالنا شروع کیے اور دنوں میں ہی امیر ہو گیا۔ لیکن اس نے اپنی دولت کا استعمال دوسروں کی مدد کے لیے کیا۔ جو بھی غریب اس کے دروازے پر آتا وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ جلد ہی اس کی سخاوت کی شہرت پورے ملک میں پھیل گئی اور بادشاہ تک یہ بات پہنچ گئی۔ بادشاہ جو خود بھی بے پناہ خزانے کا مالک تھا مگر پھر بھی لالچی تھا، اس نے سوچا کہ یہ دیگ اگر اسے مل جائے تو اس کے خزانے میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اس سوچ کے ساتھ بادشاہ نے حکم دیا کہ لکڑہارے اور اس کی دیگ کو محل میں لایا جائے۔ خادم گئے اور بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور لکڑہارے کو دیگ سمیت پکڑ کر محل میں لے آئے۔ جب بادشاہ نے دیگ کا معائنہ کیا تو لالچ میں آ کر وہ اپنا پاؤں دیگ میں ڈال بیٹھا اور پھر دیگ سے 100 بادشاہ نکل آئے۔ اب 100 بادشاہ میں سے کون اصلی بادشاہ ہے کوئی نہیں جانتا تھا۔ سب بادشاہ ایک دوسرے کے ساتھ دیگ کی لالچ میں لڑنے لگے اور یوں سب نے ایک دوسرے کو ختم کر دیا۔ لالچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اصل بادشاہ بھی مارا گیا۔ لکڑہارے نے خاموشی سے اپنی جادوئی دیگ اٹھائی اور اسے لے کر اپنے گھر چل دیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمیں اسی پر صبر کرنا چاہیے اور دوسروں کی خوشیوں اور چیزوں سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ لکڑہارا اپنی جادوئی دیگ سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، سچا خزانہ وہ ہوتا ہے جو ہم دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کہانی سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل اردو کہانی کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔
اللہ حافظ.